تفسیر ضیاء القرآن 14واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجر آیت نمبر 61۔ فلما جاء آل لوط المرسلون۔ ترجمہ: پس جب آئے خاندان لوط کے پاس یہ فرشتادے۔ سورہ حجر آیت نمبر 62۔ قال انکم قوم منکرون۔ ترجمہ: آپ نے انہیں دیکھ کر کہا تم تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ فرشتوں نے کہا ہم اجنبی نہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 62 کی تفسیر: میں تو تمہیں دیکھ کر پہچان بھی نہ سکا کہ تم کون ہو، تم یہاں کے رہنے والے بھی نہیں، ورنہ تم میرے واقف ہوتے، اور تم مسافر بھی نظر نہیں آتے کیونکہ تم پر سفر کا کوئی نشان نہیں ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 63۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون۔ ترجمہ: بلکہ ہم لے آئے ہیں تمہارے پاس وہ چیز جس میں وہ شک کیا کرتے تھے۔ سورہ حجر آیت نمبر 63 کی تفسیر: یعنی ہم وہ چیز لے کر آج تمہارے پاس آئے ہیں جس کے متعلق تم اپنی قوم کو بتاتے تھے تو وہ اسے تسلیم نہیں کرتے تھے، تم ان کو اس سے ڈراتے تھے تو وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ان پر عذاب الہی نازل ہوگا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ سورہ حجر آیت نمبر 64۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ ترجمہ: اور ہم لے آئے ہیں آپ کے پاس حق یعنی عذاب، اور ہم بلا شبہ سچ کہہ رہے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 65۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ ترجمہ: تو چلے جائیے اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کے کسی حصے میں، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی، اور چلے جائیے جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 66۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے بدریہ وحی لوط کو آگاہ کر دیا اس حکم سے کہ یقیناً ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی جب وہ صبح کر رہے ہوں گے۔ سورہ حجر آیت نمبر 67۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ترجمہ: اور اتنے میں آ گئے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے۔ سورہ حجر آیت نمبر 68۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ۔ ترجمہ: آپ نے انہیں کہا ظالموں، یہ تو میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں تو مجھے شرمسار نہ کرو۔ سورہ حجر آیت نمبر 69۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ۔ ترجمہ: اور ڈرو اللہ کے غضب سے اور مجھے رسوا نہ کرو۔ سورہ حجر آیت نمبر 70۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: وہ بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دوسروں کے معاملے میں دخل نہ دیا کرو۔ سورہ حجر آیت نمبر 71۔ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ ترجمہ: آپ نے کہا یہ میری قوم کی بچیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان سے نکاح کر لو۔ سورہ حجر آیت نمبر 72۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ترجمہ: اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم، یہ اپنی طاقت کے نشے میں مست ہیں اور بہکے پھر رہے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 72 کی تفسیر: اس کی وضاحت سورہ ہود کی آیات 77 تا 83 کی حواشی میں ملاحظہ فرمائیے۔ علماء تفسیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات پاک کی قسم اٹھائی ہے، اور یہ حضور کی عظمت شان اور شرف رفیع کی قوی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ کسی چیز کو معزز اور مکرم پیدا نہیں کیا، اور حضور کے بغیر کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھانا تعظیم و تکریم کی انتہا ہے۔ اصل میں یہ لفظ عمر تھا، لیکن یہ کثرت استعمال کے لیے مفتوح کر دیا گیا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 73۔
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ۔ ترجمہ، پس آ لیا ان کو ایک سخت کڑک نے جب سورج نکل رہا تھا۔ سورہ حجر آیت نمبر 73 کی تفسیر۔ رات کی تاریکی میں حضرت لوط علیہ السلام اپنے کنبے کو لے کر بستی سے چلے گئے۔ اب یہ بستی اس پاک نفس بندہ خدا سے بھی خالی ہو گئی۔ یہاں صرف ایسے لوگ باقی رہ گئے تھے جو شکل و صورت میں تو انسان تھے، لیکن اپنے اعمال و اطوار کے لحاظ سے ان میں انسانیت کی بو تک نہ تھی۔ اخلاقی لحاظ سے وہ اتنے گرے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر میں بھی دخل اندازی کرنے اور اس کے مہمانوں پر دست درازی کرنے سے بھی انہیں شرم نہیں آتی تھی، اور ایسا فعل جس کے کرنے سے بھی عقل سلیم کو نفرت ہے، وہ اس کا ارتکاب چوری چھپے نہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ سے کیا کرتے تھے، اکیلے بھی نہیں بلکہ مجمع عام میں۔ آپ اندازہ فرمائیے اس قوم کے اخلاقی انحطاط کا جو رذیل گناہوں کے ارتکاب میں اتنی دیدہ دلیر ہو اور جس میں شرم و حیا کی بو تک بھی نہ ہو۔ یقیناً وہ اس قابل تھی کہ اس کو اس زبردست عذاب کی چکی میں پیس کر رکھ دیا جاتا۔ سورہ حجر آیت نمبر 74۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ ترجمہ، پس ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا اور ہم نے برسائے ان پر کھنگر کے پتھر۔ سورہ حجر آیت نمبر 75۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین۔ ترجمہ، بے شک اس واقعے میں عبرت کی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ سورہ حجر آیت نمبر 75 کی تفسیر۔ متوسم کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ مقاتل اور ابن زید سے اس کا معنی متفکرین یعنی غور و فکر کرنے والے منقول ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال للمتفرسین، یعنی نور فراست رکھنے والے۔ انہی ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرا کرو، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر حضور نے یہی آیت پڑھی۔ ایک دفعہ حضرت انس حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ راستے میں کسی عورت پر نظر پڑ گئی تھی۔ حضرت عثمان نے انہیں دیکھ کر فرمایا، بعض آدمی میرے پاس آتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر وہی اترنی شروع ہو گئی ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا، نہیں، لیکن یہ تو دلیل و فراست اور صداقت کا نتیجہ ہے۔ اس قسم کے متعدد واقعات صحابہ و تابعین سے منقول ہے رضی اللہ عنہم۔ سورہ حجر آیت نمبر 76۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ۔ ترجمہ، اور بے شک یہ بستی ایک آباد راستے پر واقع ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 76 کی تفسیر۔ یعنی قوم لوط کی بستیاں اس راستے کے قریب ہیں جو اب بھی آباد ہے اور اس پر کارواں چلتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو حجاز سے شام کو جاتا ہے۔ اسی علاقے میں وہ قوم آباد تھی اور اس کی بربادیوں کے نشان آج بھی پائے جاتے ہیں۔ مقیم کا معنی آباد یا واضح ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 77۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین۔ ترجمہ، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ سورہ حجر آیت نمبر 78۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے۔ سورہ حجر آیت نمبر 78 کی تفسیر۔ حضرت شعیب کی بستی کا نام ہے ایکا، لغت میں گھنے درختوں کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مدین کا علاقہ بڑا زرخیز اور گنجان آباد تھا، ہر طرف باغات اور شاداب درخت دعوت نظارہ دے رہے تھے۔ سورہ حجر آیت نمبر 79۔ فَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 79 کی تفسیر۔ امام واضح راستے کو کہتے ہیں۔ یہاں پر 14ویں پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔